إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا کا ایک معمول رہا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی کاروبار اچھا چلنا ہو تو اس میں کام کرنے والے اور اس کے ورکرز وفادار ہوں اور اس کام پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے ہوں تو وہ کمپنی بہت کامیاب ہوتی ہے، کامران ہوتی ہے۔ اور دونوں میں یعنی کمپنی کے مالک اور کمپنی کے مزدوروں میں ایسا تال میل ہو کہ ایک دوسرے کی محبت اور ایک دوسرے کے دکھ کو بانٹنے لگے اور مزدور کے تکلیف کو اپنی تکلیف اور مالک کی تکلیف کو مزدور اپنی تکلیف سمجھے تو دنیا میں سب سے کامیاب و کامران کمپنی کہلاتی ہے۔ جب کمپنیوں کا یہ حال ہو، دنیاوی تجارتوں کا یہ حال ہو کہ اسے وفادار افراد ملیں، اسے ایسے افراد ملیں جو اپنے مالک کا اور اپنے بڑے کا احساس ہو، تو دنیا سمجھتی ہے کہ اس کی کمپنی کامیاب ہوئی اور دنیا میں سب سے افضل ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس دین کو مکمل فرمایا اور اس دین کو تکمیل فرما کر آگے بڑھانا چاہا اور نبوت بھی نبی علیہ السلام پر ختم فرمائی، اب ایسے افراد کی ضرورت تھی جو اللہ کے چنندہ بندے ہوں۔ ایرا دینا نتو خیرہ نہیں، آدھا تیتر آدھا وٹیر نہیں، من کانا منکم یؤمن باللہ، کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر، ایسے افراد ہونا چاہیے تھا کہ ان کا ایمان بھی کامل ہو، ان کی محبت بھی کامل ہو، اللہ کے ساتھ بھی محبت ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت کو وجود میں لایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، دل و جان سے محبت کرتے تھے، زبانی دعوے نہیں تھے، ان کے کہیں زبانی دعوے نہیں ملتے ہیں، ان کی مثالیں ملتی ہیں، جان قربان کرتے ہوئے مثال ملتی ہے، گردن کٹاتے ہوئے مثال ملتی ہے، راتوں میں قیام کر کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں قرآن پڑھتے ہوئے مثال ملتی ہے۔ انہیں بیوی بچوں کا اتنا خیال نہیں تھا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تھا۔ اسی لیے قرآن میں کئی آیتیں صحابہ کی شان میں اتری۔ ہمیں معلوم ہے ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، اسی لیے ایرے غیرے نتو خیرے کی کراماتیں سن کر ان پر فدا ہو جاتے ہیں، ان پر اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی زندگی ایسی تھی کہ کلام اللہ جسے کہا جاتا ہے، قرآن جسے کہا جاتا ہے، اللہ کا کلام جسے کہا جاتا ہے، جس کے پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، جس کے سننے پر ثواب ملتا ہے، جس کے دیکھنے پر ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ صحابہ کی زندگیوں کو اس کا جز بنا کر چھوڑا۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نے پڑھا نہیں قرآن کو، ہم نے اولیاء کے واقعات کو پڑھا، اس لیے ولیوں کی قبروں پر ہم لوگ مرتے ہیں، اولیاء کہہ کر ان کی جوتیاں چاٹ لیتے ہیں۔
ہم نے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھا ہوتا، پھر صحابہ کی زندگیوں پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کو ذرا برابر دریغ نہ کرتے، کمی نہ کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبی علیہ السلام کے اوپر صحابہ جس طرح اپنی جان نچھاور کرتے تھے، اسی طرح ہم بھی صحابہ کی زندگیوں پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جتنے ہیں، آپ قرآن میں اٹھا کر دیکھیں، مالدار صحابہ کی تعریف قرآن میں بیان کی گئی کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ دیکھنے والے پریشان ہو، ایسا بھی کوئی دے سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ، بہت لمبے واقعات ہم نے پڑھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں مالدار صحابہ بھی تھے۔ ہم نے صرف غریبوں کے واقعات کو سن کر یہ سمجھ لیا کہ صحابہ غریب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہیں، اپنے ذہن سے سب سے پہلے اس بات کو نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، دنیا کمانے والے کم ہوئے، تھوڑی بھی دنیا داری کرے تو سب سے پہلا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ حضرت دنیا دار ہو گئے۔ داڑھی والا اچھی گاڑی میں پھرے تو پریشانی، مولانا اچھی گاڑی میں پھرے پریشانی، اچھے کپڑوں میں نہیں۔ اٹھا کر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت 100 بکریاں ہوتی تھی، کتنی؟ 10,000 روپے بھی آج کے دور میں رکھ لیے، کتنے ہوئے؟ 10 لاکھ روپے۔ اب 10 لاکھ روپے رہنے والوں کو غریب کہا جائے گا؟ کون سی تاریخ، ہم کون سی سیرت پڑھتے ہیں؟ قرآن کی کنایتوں کو ہم پڑھتے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہمیں۔ تو بہرحال صحابہ مالدار بھی تھے، درمیانی صحابہ بھی تھے، اوسط درجے کے جسے مڈل کلاس کہا جاتا ہے، غریب صحابہ بھی تھے، لیکن جذبہ تمام صحابہ میں، یعنی مالدار صحابہ میں جیسا جذبہ اللہ اور اللہ کے راستے میں لٹانے کا، اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا، اسی طرح مڈل کلاس کے صحابہ میں تھا، اسی طرح غریب صحابہ میں، تینوں درجے کے صحابہ میں ایک ہی محبت، ایک ہی ولولہ، ایک ہی طلب تھی۔ ہمارے پاس جو مالدار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال مسجدوں کو دیں گے، مدرسوں کو دیں گے، اب نمازوں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، ہمیں داڑھی سے کوئی تعلق نہیں، ہم اپنی حرام کاریاں شادیوں میں کریں، ہم اپنی بے حیائیاں شادیوں میں کریں، ہماری بچیاں ننگی ناچے، کوئی فرق پڑنے والا ہے، اس لیے مسجد بنا کر دیا حضرت نہیں بولتے، نہیں بولتے ہم لوگ، میں مسجد بنا کر دیا، مسجد کو میں نے جمعہ ڈلایا، مسجد کو گرانے میں نے ڈلایا، یہ مالدار طبقہ، مڈل کلاس طبقہ میں جمعہ چندہ دے رہا ہوں۔ غریب طبقہ کیا کہتا ہے؟ میرے پاس ہے کیا حضرت دینے کے لیے، میں گیا تو کمانے ہوتا نہیں تو نہیں، اس لیے نماز بھی میری چھوٹ۔ ہمیں بہانے چاہیے۔ صحابہ کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں گے، غریب صحابہ، تبوک کی جنگ کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آئے، عتبہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، غریب صحابی تھے، کچھ نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ اونٹنیاں آپ دے دیں، اس اونٹ پر سوار ہو کر ہم بھی جنگ میں آئیں گے۔ بیٹھے نہیں تھے، غریب صحابہ جن کے پاس کچھ نہیں۔ قرآن میں اس کا نقشہ بیان فرماتا ہے وَإِذَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ، وہ آپ کے پاس آتے ہیں صحابہ تاکہ آپ انہیں سواری دے دیں، لِتَحْمِلَهُمْ، اس جن پر وہ سوار ہو جائیں، انہیں ایک گاڑی دے دیا جائے، اس دور میں اونٹ دے دیا جائے، گھوڑا دے دیا جائے، گدھا دے دیا جائے، خچر دے دیا جائے جہاد میں جانے کے لیے۔ اور جو غریب صحابہ میں جذبہ ہے وہی امیر صحابہ میں جذبہ۔ حضرت ابوبکر نے یہ نہیں کہا کہ میں نے مال دے دیا، گھر جھاڑ کر دے دیا، اب میں جہاد میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میں نے 500 گھوڑے، آدھی فوج کا سامان دے دیا، اب میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی مالدار صحابی ہیں، ہم کیا لٹائیں گے اس دین پر، ہمیں تو بہانے چاہیے۔ مالداروں کو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں، مڈل کلاس والے عیاش بننا چاہتے ہیں اور غریب مالدار دکھنا چاہتے ہیں۔ اور غریب کہاں دکھتے ہیں معلوم؟ ہم لوگ مسجد میں، دین کے کاموں میں، شریعت کے نفاذ میں ہم لوگ مالدار بھی، کہاں میرے پاس پیسے کے قرض ہے مجھ پر، مالدار بھی کہتے ہوئے نظر آتا ہے۔ جس کی بلڈنگ ہے وہ بھی نہیں، اب تک کرنٹ بلڈنگ بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی دعا کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ زندگی بھر کرنٹ بل نہ ہی بن پائے تو اچھا۔ سب چیزوں کو، حرام کاریوں کو، بدکاریوں کو، بے حیائیوں کو پیسے دیتے ہیں اللہ اور اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، اللہ کے گھر کو دینے کے لیے، مدارس کو دینے کے لیے۔ مساجد نہیں رہتے پیسے ان کے پاس، بہانے ہم ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے طریقہ کار کو آپ دیکھیں، 3 درجے کے صحابہ مال بھی دیے ہیں لیکن
نہیں آئیں گے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں حضرت ابوبکر بھی حاضر، حضرت عثمان بھی حاضر، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی حاضر، حضرت عمر رضی اللہ، مالدار صحابہ، یہ سب جنگ کے ساز و سامان دینے والے صحابہ تمام حاضر ہیں۔ جس طرح وہ صحابہ حاضر تھے اور مڈل کلاس کے صحابہ حاضر تھے اور دوسرے صحابہ جو غریب، جنہیں غریب کہا جاتا ہے، کچھ نہیں ان کے پاس، حضرت عربہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سیرت میں لکھا ہے کہ حضرت عربہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس دن میں 5 کھجوریں آتی جسے کھا کر گزارا کر لیتے۔ کتنی کھجوریں ہمارے پاس ہے؟ روٹی میں چکنا نہیں تو آج گالیاں دیتے ہیں بیوی کو ہم لوگ۔ ہر جگہ کھانا اچھا، لیکن افسوس یہ بات ہے کہ کھانا زیادہ ہے، کپڑے زیادہ ہیں، لیکن محبت نبی علیہ السلام سے صحابہ کی طرح نہیں۔ ہر چیز اچھی مل گئی اور اللہ کے رسول سے محبت ہمیں گھٹیا مل گئی۔ کبھی ہم نے خدا سے پوچھا ہی نہیں کہ اللہ تیرے دربار میں ہم آئے ہیں، تیرے صحابہ تیرے نبی سے محبت کرتے تھے اور تجھ سے محبت کرتے تھے، ہمارا دل بھی تو وہی ہے، ہمارے رگوں میں بھی وہی خون ہے، ہمارے دل میں بھی محبت ڈالنے والی ذات تیری ہے، تو نے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ڈال دے۔ ہم نے یہ دعا نہیں مانگی، پیسوں پر اکڑا، غرور پیسوں پر کیا، ہمیں اکڑ تھی پیسوں پر، فرعون کی طرح ہم اکڑ کر پھر رہے ہیں، شداد کی طرح ہم اکڑ کر پھر رہے ہیں، ہم قارون بنے پھر رہے ہیں، ہمیں مالداری اور اپنی سرداری پر ابو جہل، عتبہ، شیبہ کی طرح فخر ہے اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں جو نازل کر رہے ہیں ہمارے گھروں سے چھین گیا، بدعات آ گئی، ہمارے دلوں سے نبی علیہ السلام کے گھر کی محبت، آل رسول کی محبت ہٹ گئی، صحابہ کی محبت ہٹ گئی، نبی علیہ السلام سے محبت ہٹ گئی، ہم غیرے نتو خیرے کی محبت خدا نے ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ جو نماز نہیں پڑھتا اسے ہم نے ولی سمجھ کر بیٹھا، جو پردہ نہیں کرتا اسے ہم نے ولی سمجھ کر بیٹھا، ہم نے صفوں پر عمل نہیں کیا، ہم نے علماء کو ٹھکرایا، ہم نے صحابہ کو ٹھکرایا، ہمارے گھروں میں صحابہ کی زندگیوں کو نہیں پڑھا گیا، ہمارے گھروں میں صحابہ کی زندگیوں کو نہیں سمجھا گیا اور نہیں سمجھایا گیا، تو حال یہ ہوا کہ ہم نے محرم کو منحوس مانا، سفر کو منحوس مانا، سفر میں تیزی ہم نے کی، سفر کی بدعات کو ہم نے قبول کر لیا، ہمیں نبی علیہ السلام کی نمازیں یاد نہیں رہی، ہمیں نبی علیہ السلام کے قربانیاں یاد نہیں رہی، ہمیں صحابہ کی قربانیاں یاد نہیں رہی، ہمیں صحابہ کا شہید ہونا یاد نہیں رہا، ہمیں آخری چہشمہ یاد نہیں یاد۔ دین سے کوئی تعلق نہیں اس کا، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، شریعت میں معلوم نہیں کہ آخری چہشمہ کسے کہا، کس نے کہا، کس گھامن نے کہا، کس بیوقوف نے کہا، کس گدھے نے کہا، معلوم نہیں۔ ہمارے مسلمانوں کو نماز کا وقت معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، معلوم نہیں۔ ہماری عورتوں کو پردہ کرنا معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، معلوم نہیں۔ ہمارے مسلمانوں کو نبی علیہ السلام پر قربان ہونا معلوم ہے نہیں معلوم ہے، معلوم نہیں۔ لیکن ہمیں معلوم ہے محرم کے خرافات ہمیں یاد ہیں، محرم کے چونگے ہمیں یاد ہیں، محرم کی بتی ہمیں یاد ہے، محرم کی شربت ہمیں یاد ہے، سفر کی تیزی ہمیں یاد ہے، سفر کا آخری چہشمہ ہمیں یاد ہے، آنے والا 12 ربیع الاول میں کھانا پکا کر ہنگامہ کرنا ہمیں یاد ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے صحابہ کی زندگیوں کو اپنے گھروں سے نکالا، ہم نے پڑھا نہیں کہ صحابہ نبی علیہ السلام سے کیسے محبت کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کان منکم فلیتعصى من کان منکم متعصر فلیتعصى باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں، اکابر صحابہ میں مانا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر تم کسی کو مقتدی بنانا چاہو، تم کسی کی اقتداء کرنا چاہو، تم کسی کو اپنا رہبر بنانا چاہو، آج ہم رہبر کسے بنا رہے ہیں؟ جو نبی کی سنتوں کو اجاڑ دے، جو اللہ کے قانون کو اجاڑ دے، جو اللہ کے قانون کے جنازے نکال دے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے جنازے نکال دے، اسے اپنا مقتدی بناتے ہیں۔ جو ہمیں نمازیں چھوڑنے کی تلقین کرے اسے ہم اپنا رہبر مانتے ہیں، جو قرآن پڑھنے سے چھڑائے اسے ہم اپنا رہبر مانتے ہیں۔ لیکن ہم نے صحابہ کو کبھی رہبر نہیں بنایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اگر کوئی مقتدی بنانا چاہے فلیتعصى، کہ چاہیے کہ وہ مقتدی بنائے باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مقتدی بنائے۔ معمولی نہیں صحابہ، اپنی زندہ گھروں میں صحابہ کی کتابیں رکھیں اور صحابہ کے واقعات کو پڑھیں اور بچوں کو پڑھائیں اور سمجھائیں، انہیں ماڈل دکھائیں، انہیں ماڈل ناچ گانے والوں کا نہیں، حرام کاری کرنے والوں کا نہیں، زانیوں اور بدکاریوں کا نہیں، انہیں ماڈل دکھاؤ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والوں
قربان ہونے والوں کا، نبی علیہ السلام پر اپنے جان و مال کو لٹانے والوں کا، اللہ کے دین کے لیے اپنے سب کچھ کو قربان کرنے والوں کے جب ماڈل کو پڑھائیں گے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پھر صحابہ کی طرح بن کر میدان میں آئیں گے. انہیں جان کی پرواہ نہیں ہوگی، انہیں مال کی پرواہ نہیں ہوگی، انہیں بنگلے کی پرواہ نہیں ہوگی، انہیں گاڑی کی پرواہ نہیں ہوگی. انہیں پرواہ ہوگی تو دین کی پرواہ ہوگی، انہیں پرواہ ہوگی اللہ کی پرواہ ہوگی، اللہ کے رسول کی پرواہ ہوگی، قرآن کی پرواہ ہوگی، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ ہوگی. اور آج ہم اللہ کے احکامات کے لیے ہم اپنے جانوں کو لٹاتے نہیں، بلکہ دین کے خلاف کام کرنے کے لیے ہم اپنی جانوں کو لٹا دیتے نہیں. لٹاتے پردہ چھوڑنے کے لیے عورتیں موقع کی تلاش میں رہتے نہیں، نمازیں چھوڑنے کے لیے ہمارے نوجوان تلاش میں رہتے کون سا بہانہ مل جائے جس میں نماز چھوٹ. یعنی وہ افراد جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، وہ افراد نہیں جو دیندار بے دین ہیں، جو نماز کو آتے ہی ان کا تو چھوڑیے، کچھ اور ہی معاملہ. وہ ایک عجیب دنیا میں ایک بار کلمہ پڑھ لیا قصہ ختم، آپ جنت ان کے سسرال میں آئیے، جہت میں مل جائے گی، یہ سمجھ کر بیٹھے. اللہ حفاظت فرمائے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو مخترع کیوں فرمایا کہ ان کو اپنا پیشوا بناؤ، رہبر بناؤ؟ تو اس کی وجہ بتائی کہ ابرہم قلوبا، کانوا ابرہم قلوبا، کہ یہ لوگ دل کے بڑے پاک. صحابہ کی صفت کیا؟ اب بہت سارے افراد کہتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں، نبی کا کام کر رہے ہیں، صحابہ کا کام کر رہے ہیں، دلوں میں گندگیاں لے کر، اناد لے کر، حسد لے کر، بغض لے کر، کینہ لے کر، کپٹ لے کر. معلوم ہے صحابہ کون ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں صحابہ کون، معلوم تک نہیں کہ صحابہ کی طرف کیا تھی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں دوسرے صحابہ کے خلاف ذات کے واسطے نہیں کہا میری دشمنی تھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ہمیں دشمنی پر اس کی اچھائیاں بھی چھپاتے تھے. ہم نہ دشمنی ہو گئی تو ہم کیا کر دیتے؟ اس کی اچھائیاں چھپا کر صرف اس کی برائیاں بتاتے ہیں. صحابہ نے کبھی ایسا دینی معاملہ آیا، شرعی معاملہ آیا، قرآن کا معاملہ آیا نبی علیہ السلام کے، تب وہ بڑے بڑے صحابہ جن کی چلتی تھی، عمر جیسے شخصیت تو نہیں بخشا کہ ممبر پر کھڑا خطبہ دے رہے، کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ بعد میں خطبہ دینا، پہلے آپ کا جبہ کیسے بنا وہ بتائیں. یہ بھی جگہ تھا صاحب. اتباع کا موقع آیا تو ایسے اتباع کی کہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی جانور ہے جنہیں ہانکا جانا وہ چل رہے. لیکن افسوس ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ صحابہ کی اتباع کرو، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے فلاں بزرگ سے بیعت کر لیے، اب پورا معاملہ ختم. اللہ حفاظت فرمائے. دلوں کے پاک تھے صحابہ، اتنے پاک و شفاف کہ ان کے دلوں کے قطرے خون کو بھی نکال کر اگر ہمیں دے دیا جاتا تو اس وقت کے کتب و ابدال بن جاتا. کیا حضرت ایسا ہو گئے ٹھیک جن کی پاکی کی، جن کے رات کے رونے کا تذکرہ اللہ قرآن میں ذکر کرے. ہمارے رونے کا تذکرہ نہ ہمارا باپ تذکرہ کرتا ہے نہ ہماری ماں تذکرہ کرتا ہے. جن بچوں کے لیے ہم نے حلال و حرام کی تمیز کے بھی نے کمایا، وہ بچہ کبھی ہمارے آنکھوں کے آنسو کو پوچھتا نہیں. وہ بچہ جا کر اپنے دوست کو بولتا نہیں کہ تو نے پھٹے جوتے پہن کر آئے. گھر میں تو آ کر یہ کہے گا کہ ابا تمہیں کیا کرتا رہے، ایک جوتے مجھے دلانے نہیں ہو رہا. یہ تو بولنے والے بچے ہیں. کبھی کسی بچے نے اپنے دوست سے نہیں کہا کہ میرا باپ محنت کرتا ہے اور محنت کی کمائی میں یہ حرام کے جوتے نہیں آتے، میں ان جوتوں کی تمنا نہیں کرتا، میں اپنے باپ کے حلال کمائی کی تمنا کرتا ہوں. اور ابا تو آ کر یہ کہتا کہ ابا جان بڑی محنت آپ کرتے ہیں، کبھی رات کو کبھی میرے لیے دعا کریں. کسی بچے نے آج تک شاید کسی باپ کو نہیں کہا. اور صحابہ کی زندگیاں قربان کون بیعت کر رہا ہے؟ دنیا و آخرت چلانے والا، آسمان و زمین چلانے والا، سمندروں کا مالک، آسمانوں کا مالک، ستاروں کا مالک، چاند و سورج کا مالک، ہواؤں کا مالک، ہر چیز کا مالک. صحابہ کے رات کے رونے قربان. صحابہ کون؟ صحابہ مالدار نہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے نا، ان کا عالم دیکھیں آپ. یہ سیاست دان کے ہاتھ میں گلے میں ہاتھ آ گیا، پورے محلے کا روزدار نہیں. میں فلاں کے ساتھ کھڑا، میں فلاں ایم ایل اے ایم پی کے ساتھ رہا، میں فلاں کے ساتھ رہا. اس کے ہاتھ میں 10 انگوٹیاں، گلے میں چین، سب کچھ رہے گی. اب پورے محلے میں حرام کاری پر حرام کاری کرتا جائے گا، کوئی بولنے کی ہمت نہیں
सकता, इसलिए कि इसका ताल्लुक किसके साथ है? बड़े डाकू के साथ। और सहाबा का आलम देखिए आप, ये गरीब सहाबी, मैंने कह रहा था अल्लाह इब्न ज़ैद आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्बा तुम माजूर हो, तुम नहीं आ सकते, जंग में जाओ। रात में गए, बैठ गए अल्लाह के दरबार में, दुआएं मांग रहे हैं कि प्यारे अल्लाह, तेरे रास्ते में आने के लिए तूने मुझे इतना माल नहीं दिया, मेरे पास तो माल नहीं, रहता तो मैं घर में ना बैठता। आज कितने अफराद हैं जिनको सहूलत है लेकिन जुमा में आने की तौफीक नहीं, नमाजों को आने की तौफीक नहीं। जंग में जाना बहुत दूर की बात कह रहा हूं मैं, जान लुटाना बहुत दूर की बात, हलाल तिजारत करना बहुत दूर की बात। अल्लाह के हुक्म की जो पामाली हमारे मोहल्लों में हो रही है, इसे मुसलमान मोहल्ला कहते हुए चल। कितने घर हैं? 600 घर हैं। जोहर की नमाज में कितने थे? 10 अफराद, 15 अफराद। फजर में कितने थे? यह हमारे मोहल्लों का हाल। क्यों? हमने मुख्तदा इसे अफराद को बनाया जो नमाजें छोड़कर जिंदगी गुजारते हैं, जो सुन्नतें छोड़कर जिंदगी गुजारते हैं, उसे हमने अपना रहबर बनाया। हमने सहाबा को रहबर बनाया होता, हम भी आते और वो बच्चे भी आते जिनकी उम्र को अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया कि 7 साल में नमाज पढ़ने का हुक्म दो, जब 10 साल हो जाए नमाज ना पढ़े तो मारो। क्या बुला है? बहाना चाहिए था। वहां सहाबा का आलम यह था कि आए अल्लाह के नबी जिहाद में जाने के लिए, वो भी एसी में बैठना, फैन के नीचे बैठना नहीं है। अब तो हमारा आलम ये ना, कई मसाजिद एसी के हैं, नहीं गर्मी नहीं हो रही, एसी अल्लाह नेमतों में दिया, रखिए आप नेमतों के साथ। कभी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी देखे कि नबी अलैहि सलाम की शान में क्या हो रहा है और आपके घर में क्या हो रहा है। उन्हें नबी अलैहि सलाम के शान में गुस्ताखी करने की जो ताकत मिली, उन्हें नबी अलैहि सलाम की शान में जो ज़बान निकालने की ताकत मिली, वो हमारे घरों से मिली। इसलिए हमारे घरों में सुन्नत के जनाजे निकलते हुए नहीं कभी बाप ना रोका, कभी माँ ने ना रोकी, कभी दादा दादी ने नहीं रोका, और उसके बावजूद भी टीवियां हमारे घरों में चलते हैं, फिल्म स्टार के चेहरे हमारे घरों में चलते हैं, नाचने गाने वालियों के कपड़े हमारे घरों में चलते हैं। तो फिर वो नाचने गाने वालियां कभी नबी अलैहि सलाम की शान में तौहीन करेंगी तो अब तुम क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ज़बान बंद करना पड़ेगा, इसलिए कि तुम्हारे घरों में पनपने वाली चीजें उन्हीं के जिंदगियों से बनती हैं। तुम्हारे बच्चों को पहनाने वाले कपड़े उन्हीं के मॉडल पर बनते हैं। तुमने कभी टेलर को ये नहीं कहा मुझे फलां फिल्म स्टार के कपड़े नहीं चाहिए, मुझे किसी बाहया खातून के कपड़े। बोले आरस को कपड़े पहनाते हैं फिल्म स्टार के, बच्चे को कपड़े पहनाते हैं फिल्म स्टार के, उसका बदन खुला रहता है, बचपन से असर पड़ता है कपड़ों का, फिर बच्ची बड़ी होकर नाचने गाने वाली बनती है और कॉलेज को भेज दिए तो गैर मुस्लिम के साथ निकाह करती है। तो हमारे अफराद क्या हजरत करना, हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, मुर्तद होने का सामान हम अपने घरों में पैदा कर, उन्हें मुर्तद बनाने के लिए कॉलेजों में बाद में भेजा गया, कॉलेज के टीचरों ने बाद में कदम बढ़ाया, उन्हें मुर्तद बनाने के लिए कॉलेज के लेक्चररों ने बाद में मेहनत की, आरएसएस बजरंग दल वालों ने बाद में मेहनत की। सबसे पहले तुम्हारे घरों में जो टीवी रखकर, मोबाइल रखकर तुमने अपने बच्चों को और बच्चियों को जो इस्लाम के खिलाफ तालीम दिलवाई, नाच गाना दिलवाया, नमाज छुड़ाकर तुमने नाच गाने पर जो खुशी का इजहार किया, कुरान पढ़ने के बजाय तुम्हारी बच्ची और बच्चा स्कूल में डांस करता, तुम्हें फख्र होता, तुम्हारे स्टेटस पर बच्चे की डांस की वीडियो होती, बच्ची के डांस की वीडियो होती। कभी तुम्हारे स्टेटस पर बच्चे के कुरान पढ़ते हुए स्टेटस नहीं रखे गए, तुम्हारा बच्चा यासीन पढ़ते हुए नहीं रखा गया, तुम्हारा बच्चा नमाज पढ़ते हुए नहीं रखा गया। जब बच्चों को बुनियादी तौर पर मुर्तद होने के तमाम सामान तुमने मुहैया कर दिए, उन्होंने सिर्फ चेहरे पर से निकाब को उतारा। उन्होंने क्या किया? समझ में आ रही बात? पूरा माल हम तैयार कर दे रहे हैं, पूरा मटेरियल हम तैयार कर दे रहे हैं, फैक्ट्रियां हमारे घर हैं। हमारे बच्चों को 1 से 1.5 घंटा मकतब में बिठाना मुश्किल होता है, मुसलमानों को नहीं हो आते। हजरत 10 मिनट पढ़ा को भेजता होता है कि बर्थडे को जाना, उसका बर्थडे याद रहता, इन्हें पैदा हुआ सो याद रहता, मरिया सो याद रहता, शादी हुए से भी याद रहता, नमाज क्या होगा मुसलमानों को याद नहीं, तो इन्हें मुसलमान कहते हुए हमेशा।
پھر تمہیں نماز کے بجائے آخری جشن یاد رہے گا، تمہیں پردے کے بجائے تیرا تیز یاد رہے گی، تمہیں عاشورے کے بجائے محرم کے شہادت کے چونگے اور گتیاں یاد رہیں گی، تمہیں اور چیزوں کے بجائے 11ویں 12ویں یاد رہے گی، چہرہ چھٹا چھلا فلاں یاد رہے گا، تمہیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات یاد نہیں رہے گی، اس لیے کہ تم نے انہیں اپنے گھروں میں پنپنے ہی نہیں دیا، تم نے انہیں اپنے گھروں میں پالا ہی نہیں، تم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہی نہیں کہ شریعت کیا ہو۔ جتنے سب رجسٹر آفس میں آپ اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی سب رجسٹر میں آفس میں جائیں، کم از کم لارج درجے میں جو مسلمان بچیاں کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی ہوتی ہوئی ملے گی، یا کوئی مسلمان بچہ کسی غیر لڑکی کے ساتھ شادی ہوتے ہوئے ملے گی۔ معلوم نہیں کرنے سے میرے ساتھ آؤ، میں گاڑی میں بلا دیا کو سب رجسٹر آفس میں دکھا دوں۔ یہ جو بنے نا یہ لوگ، انہوں جا کر کالج میں نہیں سیکھے، ہمیں کالج والوں کو بدنام کیا، کسے بدنام کیا؟ کالج والوں کو بدنام۔ دین کیا ہوتا ہے معلوم؟ 100-150 سال پہلے کا ایک واقعہ ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ اس دور میں عرب میں اتنی نعمت نہیں تھی جتنی اب ہے۔ ایک بچہ آتا، چہرہ مرجھایا ہوا، مدینے میں، ان کے پاس سامان تھے، کرنڈا وغیرہ تھا، دیا، بچہ کھایا، خوش ہوا، اور گھر کو بھی حضرت نے دیکھ کر بھیجا، وہ گھر کو بھی لے کر گیا۔ جب حضرت نے دیکھا کہ بہت پیارا بچہ ہے، کہا کہ بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ گے، ہم اچھا پال لیں گے۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، جب اتنا کھانا مل رہا ہے میں آ جاؤں گا۔ جب مدینے سے اپنے ملک کے سفر کے لیے تیار ہو رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بیگ لے کر آ جاؤ، کپڑے لے کر آ جاؤ، میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ وہ بچہ آیا، میرے خیمے کے دروازے کے پاس بیٹھا اور پوچھنے لگا کہ چچا جان اب کھانا سب تو دے دیں گے، کیا صبح اٹھوں تو نبی علیہ السلام کا روزہ نظر آئے گا؟ صبح اٹھوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا روزہ نظر آئے گا، مسجد نبوی نظر آئے گی؟ کہا کہ بیٹا کہاں، یہ اتنی دور، میرا گھر اتنی دور، وہاں تو ہماری محلے کی مسجد نظر آئے گی۔ تو بچے، چھوٹے بچے نے کہا کہ چچا جان پھر آپ کا ملک یا آپ کے کھانے آپ کو مبارک، نبی کا شہر، نبی کی مسجد، نبی کا روزہ مجھے مبارک۔ یہ دینداری تھی، بچوں کو سکھایا، ان کے سامنے نعمتیں ڈالی جاتی تو کہہ دیتے کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر نہیں آئیں گے، ان کے سامنے پیسے لٹا دیے جاتے تو کہہ دیتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار کو چھوڑ کر نہیں آئیں گے۔ آج کے بچے کیسے پیدا ہو گئے؟ یہ اسمارٹ چھوکرے کو دیکھا نہیں، دین بدل رہے۔ یہ دین بدلنا یہ بعد میں ہے، ان کے چہرے کے نقاب کو اتارا گیا، یہ ٹھوکے مسلمان تھے۔ انہیں بچپن سے مرتد بنانے کے ساز و سامان، مسلمان گھر میں یہ جمعہ آ کر نماز پڑھنا کمال نہیں ہے۔ یہ مسجد میں بیٹھ کر ٹوپی مسجد کی رکھ کر پھر مسجد میں ٹوپی رکھ کر جانا کمال نہیں ہے۔ کبھی بیٹھ کر سوچو کہ کیا واقعی میرا دین جو مسجد میں دین نظر آتا ہے وہ میرے گھر میں بھی ہے؟ کیا میں وہی دین میں گھر میں بھی یوز کروا رہا ہوں، اپنے بچوں کو استعمال کروا رہا ہوں؟ کیا اپنے بچوں کو دین سوچو کبھی؟ جب نہیں سوچو گے تو حال یہ ہوگا کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر مرتد ہوتے جائیں گے اور ہم منبر و محراب سے چیخیں مارتے رہیں گے، اور چیخیں مارنے سے کسی کا دین نہیں بدلتا، الفاظ سے کسی کا دین نہیں بدلتا، قرآن کی آیتیں پڑھنے سے کسی کا دین نہیں بدلتا۔ دین بدلتا ہے تو قربانیوں سے بدلتا ہے، اور قربانیاں صحابہ کی طرح دینا ہوگا۔ اسی لیے تو صحابہ کو میرے مالیہ کو گالیاں دیتے ہیں، فلاں صحابہ کو، ان کی جوتی کی دھول بھی جو نہیں ہے، وہ شخص میں بیٹھ کر صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، وہ تبرہ صحابہ پر نہیں کرتا، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے گھر میں کیسی پرورش ہوئی، کیسا کھانا کھلایا گیا۔ اس کے ماں باپ پر ہمیں شک ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے کہیں دین کی یہ اجڑی ہوئی باتیں تو نہیں بتائی۔ اس لیے اپنے بچوں کو بتاؤ دین کیا ہے، صحابہ کے واقعات کیا ہیں۔ تمہارے بچوں کو یہ نہیں کہ ڈانس کرے تو خوش ہو کر ان کی ویڈیو نکال کر اسٹیٹس پر رکھے اور پورے خاندان میں میرے بچے ڈانس کری ہوا، میری بچی یہ میک اپ کری۔ اتنا میک اپ کرتے ہیں کہ بچے بچپن میں بوڑھے نظر آتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دین کا کوئی مطلب ہی نہیں، ہم نے صحابہ کو پڑھا تھا۔ دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہ، کلبہ ابن زید رضی اللہ
راستے میں نکلوں، میں دین پر چلوں، اور تیرے راستے میں نکل کر قربان اتنا مال مجھے نہیں دیا، اور دوسرا تو نے اللہ کے نبی کو بھی اتنا مال نہیں دیا کہ میں جا کر ان کے پاس سواری مانگوں تو وہ سواری دے۔ اس لیے قرآن میں کہا سیم وہی دعا کے الفاظ وَإِذَا مَا أَتَوْكَ تَحْمِلَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے کہا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ تمہیں دے سکوں جس پر تم سوار ہو سکو۔ صحابہ کو اللہ کے نبی نے، صحابہ نے جو پوچھا اور صحابہ کو اللہ کے نبی نے جو فرمایا، وہ تمام باتوں کو اللہ نے قرآن کی آیت میں بنایا۔ ہماری باتیں، ہمارے الفاظ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تڑپنا نہیں آیا۔ اتنا اگر اللہ کے نبی کتنا کہے ہیں، قرآن میں جس کا تذکرہ ہے کہ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، کہ صحابہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، میرے پاس سواریاں نہیں ہے، تمہیں جنگ میں آنے کی ضرورت نہیں، تمہیں جنگ تبوک میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں، اتنا ہمیں کہہ دیتے اب پورے محلے میں اکیلے کھمیں پھرتے ہیں، ضرورت نہیں با ہم حضرت اجازت دیتا دے نہیں بولتے رہے، کس کے گھر کو بیعت کرے پردے کی ضرورت نہیں، کس کے گھر کو بیعت کرے نماز کی ضرورت نہیں، کس کے گھر کو بیعت کرے بچ کو جانے کی ضرورت نہیں، کہیں کہ یہاں جا کو آگے تو ان کے ماں کے نار میں آئے۔ اور دین بگڑ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہماری بے غیرتی کا عالم ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اور صحابی گئے اور کہہ رہے ہیں کیا جو اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کے قرآن نے کہا قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، تو نے اللہ کے نبی کو بھی اتنا پیارے اللہ تیرے نبی کو بھی اتنا مال نہیں دیا کہ وہ ہمیں دے سکے۔ اب کیا کرے؟ قرآن پورا نقشہ بیان کر رہا ہے، ایک ایک حالت صحابہ کی، یہ صحابہ کو معمولی سمجھ لیا نا ہم نے، ایک ایک حالت صحابہ کی، اور رات بھر بیٹھ کر روئے ہیں اور رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے کہیں کہ پیارے اللہ میں جہاد میں نہیں جا رہا، میں راستے میں نہیں نکل رہا، سب اپنی جگہ، لیکن اللہ ایک کام تو کر سکتا ہوں، کسی میرے بھائی نے، جنگ میں جانے والے میرے بھائی نے، نبی علیہ السلام کے ساتھ جانے والے میرے بھائی نے مجھ پر کوئی ظلم کیا ہو، مجھ پر کبھی کسی پیسے سے ظلم کیا ہو، کبھی مار کر ظلم کیا ہو، کسی کام کے وجہ، اے اللہ میں تمام میرے بھائیوں کا معاف کروں، میں تو نہیں جا رہا، جانے والوں کی حمایت اتنا پاک کروں گا کہ قیامت میں اور وہ کھڑے نہ ہو سکے، میرا اور ان کا معاملہ صاف صاف رہے، اللہ میں ان کو پاک کر دیتا ہوں۔ اور یہ اس کے بعد کیا کہا کہ اللہ اس معاف کرنے پر آپ ثواب دیتے، کیا کرنے پر؟ جو معاف کرے ہیں ہم لوگ، میں نے جو معاف کیا صحابہ کے ظلم ہونے پر، ہم نے کبھی معاف کیا؟ بھائی کو معاف نہیں کرتا، چلا کورٹوں کے پاس جاؤ، بھائی دو بھائی کھڑے ہیں اور دونوں کے منہ پھرے ہیں، کیا کرو یہ کڑی جگہ انہیں زیادہ لے لے، کڑی زیادہ اسے بھڑکانے والی عورت ہے، چھوڑنا نہیں، رہ تک لینا، کون سی زندگی جی رہے ہیں مسلمان ہیں، معاف کرنا نہیں سیکھا، شریعت نے نہیں سکھایا تمہیں معاف کرنا، جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے حضرت خالد، ابھی ایمان نہیں لائے، جنگ احد میں پیچھے سے حملہ کیا، نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، ایمان لاتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاف نہیں فرمایا بلکہ سیف اللہ کا لقب دیا۔ یہ سیرت ہے، ہم بھائیوں کو معاف نہیں کرتے، ہم بہنوں کو معاف نہیں کرتے، کچھ نکمے تو ایسے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بات نہیں کرتے، نہیں ماں بیمار ہو نہیں دیکھتے، ماں باپ بیمار ہو نہیں دیکھتے، انہیں روپیے ماں باپ کے خرچوں کے لیے نکالنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہی بچوں کو ہزاروں کے کپڑے لا کر، جب یہ عالم کی زندگی گزار رہے ہو، پھر سیلاب آئیں گے، پھر طوفان آئیں گے، پھر مصیبتیں آئیں گی، پھر اسرائیل بم ڈالے گا، پھر غلاٹے ہوں گے، پھر فسادات ہوں گے، پھر دشمن کو دوست سمجھا جائے گا، دوست کو دشمن سمجھا جائے گا، اللہ والے کو اللہ کا باغی سمجھا جائے گا، شیطان کے ولی کو اللہ کا ولی سمجھا جائے گا۔ جو ہدایت سے نور کی طرف بلاتا ہے، ظلمت سے نکال کر تمہیں نور میں داخل کرنا چاہتا ہے، جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو گے، اور تمہیں جو جہنم کے راستے پر لگا دے، ایمان سے نکال دے، شریعت سے نکال دے، قرآن تعلیمات سے نکال دے، اسے سمجھو ہاں حضرت انہوں بڑے ولی، کرامت والے ولی ہیں، بھاگ میں جائے تم اور تمہارا ولی جہنم میں جا کر مرو۔ یہ وقت ہے اپنے بچوں کو سدھارو، سنبھالو، یہ فتنوں کا دور ہے، ان فتنوں کے دور میں بچنا ہو تو ہمیں صحابہ کی زندگیوں سے بڑھ کر کسی اور کی زندگی
افضل نہیں، ہمیں صحابہ کے راستوں سے بڑھ کر کسی اور کا راستہ افضل نہیں، ہمیں صحابہ کی تاریخ سے بڑھ کر کسی اور کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ محمد بن قاسم بعد میں، محمود غزنوی بعد میں، اورنگزیب بعد میں، ٹیپو شہید بعد میں، سب سے پہلے ہمیں جو تاریخ پڑھنا ہے وہ صحابہ کی تاریخ پڑھنا ہے۔ ہمیں بدری صحابہ کی تاریخ پڑھنی ہوگی، ہمیں جنگ احد کے صحابہ کی تاریخ پڑھنی ہوگی، ہمیں جنگ حنین کے صحابہ کی تاریخ پڑھنی ہوگی، ہمیں کیا کہتے ہیں جنگ تبوک کے صحابہ کی تاریخ پڑھنی ہوگی۔ اپنے بچوں کو سمجھانا ہوگا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کیا ہوتی ہے، ورنہ یاد رکھے یہاں نام مسلمانوں کا ہوگا، یہاں مسلمانوں کے جنازے میں تمہاری میت کو لے کر جایا جائے گا، تمہارا نماز جنازہ پڑھانے والا تمہارے مسجد کا پیٹ پانو امام اور خطیب ہوگا، اور وہ نماز پڑھا کر بھیج دے گا۔ قیامت میں اٹھو گے تو کفار کے ساتھ اٹھائے گا۔ ہر طرف فتنے پورے آب و تاب کے ساتھ اپنے منہ کھول کر بیٹھے ہیں کہ جو بھی ذرا برابر ایمان والا بھی نظر آ رہا ہو اس کے ایمان کو اچک لیں اور اسے جہنم میں پھینک دیں۔ اور ہم ہیں کہ ان فتنوں میں سے بچنے کے بجائے ان فتنوں کے ساتھ رہتے ہوئے ایک راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت راستہ بتاؤ، یہ بھی رہنا وہ بھی، حرام بھی رہنا نہیں، حلال طریقہ حرام بھی رہنا، اسلام سے بھی نہیں نکلنا، دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہے شریعت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں صحابہ رات پہ بیٹھ کر مانگ رہے، صحابی کیا کہا اللہ کے نبی کے پاس مال نہیں، میں نے میرے تمام ان ساتھیوں کو معاف کر دیا جو جنگ میں جا رہے، اچھا اس پر جو ثواب ملے گا اللہ اس ثواب کو بھی میں اپنے جنگ میں جانے والے ساتھیوں میں تقسیم کر دیتا، وہ ثواب بھی مجھے جنگ میں نہیں جانا نہیں، اب جو جنگ میں جائیں گے ان تمام کو میں حصے داری بنا دوں۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، فجر کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، معلوم بھی نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو کون صحابی ہے، قربان صحابہ کی زندگی، ہم ہوتے بیانر پوسٹر نہیں، کیا کیا طریقہ، اب آتا ہے وہ سیرت کا جلوس جلسہ آتا، اس کتنے پوسٹر ہونا، جنہیں داڑھی منڈا رہتا انہیں سیرت نبی کے پوسٹر میں سب سے اوپر رہتا، جنہیں نماز چھوڑتا انہیں سیرت کے پوسٹر میں بولو نا نہیں غلط بول رہا ہوں، جنہیں سب سے زیادہ حرام کا کھانے والا رہتا اس کا پوسٹر اتنا بڑا گنبد خضرا کے بازو، وہ گنبد خضرا کی تصویر بھی کہہ رہے ہوئے کہ اللہ اس نکمے کو میرے بازو کیوں لایا، یہ ہمارا ادب نکل گیا گنبد خضرا کا، کعبۃ اللہ کا۔ اب دیکھو 12 ربیع الاول کا کتنے ہونا ہنگامے میں، کیا کیا طریقہ ہونا، کتنے نعرے یا رسول اللہ کے، کون بولتا یا رسول اللہ کا نعرہ، جس کے چہرے پر داڑھی نہیں، جس کی بیوی پردہ نہیں کرتی، جسے نماز پڑھنا معلوم نہیں، جسے فجر میں اٹھنا معلوم نہیں۔ دیکھیں صحابہ کا عالم کیا ہے، انہوں نے بینر نہیں لگائے، انہوں نے یا رسول اللہ کے نعرے نہیں لگائے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ جاؤ تمہیں جنگ میں آنے کی ضرورت نہیں، مال نہیں ہے تمہارے پاس، رات میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام صبح میں پوچھ رہے ہیں کہاں ہے وہ شخص جس میں رات میں اللہ سے مغفرت مانگی، خیرات کیا اللہ کے لیے اور اللہ نے اس کے خیرات کو قبول کیا۔ اچھا پہلی بار بولتے ہی کو کھڑے ہوئے ہیں، آج تم تو بولے تو سب سے پہلے وہ ڈاکو اٹھتا جنہیں محلے کا سب سے بڑا نکما حرامی ہے نہیں، اور بھی ہار پانا میں اوپر اٹھتے ہیں۔ اب دیکھو سیرت کے جلسے آنے اسٹیج آپ کو شاران کیا حاران کیا، ان کے جنازہ کے سہرے کیا، نماز جمعہ کی نماز میں آخر میں آ کر پڑھنے جانے والا سیرت کے جلسے میں آپ کو ٹوپی رکھ لے کو وائٹ کپڑے پہننا سرما لگا لے کو میت بیٹھ ثابت کرو، یہی سے سیرت کی جلسے کریں گے، کوئی صحابی پیدا ہوگا؟ صحابی تو صحابی نبی علیہ صحابہ کے دور میں جو کتے تھے نا وہ بھی پیدا نہیں، جانور جو نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے ان کی غلاظت بھی پیدا نہیں ہوگی، ذات بنا لیا ہم نے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صبح میں پوچھ رہے ہیں، ایک مرتبہ پوچھا کوئی نہیں اٹھے، دوسری مرتبہ پوچھا تو کنارے سے حضرت ابو البا بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے ہی دعا مانگی، ادھر دعا مانگی ہے اور اعلان اللہ تعالیٰ کس کی طرف سے کرا رہے ہیں، یہاں اعلان آٹوں میں ہوتا، لیٹروں میں ہوتا، مسجدوں میں نہیں کرے، اعلان نہیں کر، میں اعلان دے بھیجا کی جو مسجد میں کرے نہیں، دیکھ لیتے تو قرآن کی بات، یہ بھی ہوتا نہیں۔ وہاں دیکھیے رات کے اندھیرے میں، اسی لیے کہتا ہوں کہ دعا اسی مانگو کہ
علیہ السلام کے ذریعے اعلان فرمایا کہ علبہ رات میں جو تم نے صدقہ و خیرات کی ہے اس صدقہ و خیرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا. کوئی پوسٹر نہیں, کوئی بینر نہیں, کوئی جلسہ نہیں, کوئی جلوس نہیں. اور قرآن میں ان کی انداز کو بھی لکھ دیا گیا کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ, کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ جو چاہتے ہیں کہ سواری مل جائے, میرے پاس وہ سواری نہیں ہے, آپ جائیں یہاں سے. قرآن اس کے بعد کہتا ہے تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا. قرآن نہیں پڑھو, کبھی نبی کی سیرت جیسے ملتی ہے, صحابہ کی زندگی ہمیں قرآن میں ملتی ہے, صحابہ کی راتیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں. ہم نے تو قرآن کو چھوڑ ہی دیا, ہم نے تو قرآن کو قرآن خانی کی کتاب, چہلم کی کتاب, حساب ثواب کی کتاب نہیں. اماں مر گئے 2 قرآن پڑھ کر دو, بابا مر گئے 2 قرآن پڑھ کر دو, بان مر گئی 2 قرآن. یہ حال ہمارا. جب اس کے لیے قرآن رکھیں گے, قرآن تمہیں کیا ہدایت بتائے گا؟ کیا قرآن تمہیں راستہ بتائے گا؟ کیا قرآن تمہیں نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنا بتائے گا؟ تم نے جس کے لیے رکھا ہے وہ کام کرے گا. بدلو اپنی زندگیوں کو. دیکھو قرآن صحابہ کے ان طریقے کو کہ جو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں سواری میرے پاس نہیں ہے, چلے جاؤ. قرآن کہتا ہے کہ تولو, وہ لوٹے, وَتَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, ان کی آنکھوں میں آنسو. تفیض بولتے ہیں بھرنا, آنسو میں آنسو آ گئے کہ اللہ سب جہاد پر جا رہے ہیں, میں نہیں جا رہا. سب جنگ پر جا رہے ہیں, میں نہیں جا رہا. غم میں رو رہے ہیں. ہمیں رونا آیا کبھی کسی کی نماز کو دیکھ کر رونا نہیں آیا, کسی کی تلاوت کو دیکھ کر رونا نہیں آیا, کسی کے بچے کو حافظ دیکھ کر ہمارے بچے کو حافظ بنانے کی تمنا نہیں ہوئی, کسی عالم کو دیکھ کر عالم بنانے کی تمنا نہیں ہوئی. ہمیں تو کسی حرامی کے ناشرے گانے کو دیکھ کر بچے کو کہتے ہیں فلاں اصل مشتاق کی طرح تجھے بننا ہے, تجھے کپڑے لا کر دے رہا ہوں, فلاں کرکٹ پلیئر کی طرح تجھے بننا ہے, تو فلاں حرامی کی طرح ناشرے گانے والے کی طرح بننا ہے. یہ تو ہم نے کہا, ہم نے یہ نہیں کہا کہ تجھے دیندار بننا ہے, تجھے نبی کی شریعت پر چلنے والا بننا ہے, تجھے اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بننا ہے, تجھے قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والا بننا ہے, تجھے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کرنے والا بننا ہے, تیرے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا بننا. انہوں نے نہیں کہا ہمیں ضرورت کیا ہے, اس لیے کہ ہم نے اپنے گھروں میں ایسے تمام آلات لا کر رکھے ہیں جہاں سے ہمارے بچے آرام سے مرتد ہو سکتے. یہ بڑے ہو کر مرتد نہیں ہوتے, ان کے بچپن میں ایمان کو مضبوط کر دیا جاتا, ان کے بچپن میں ایمان کو تازہ کر دیا جاتا, ان کے بچپن میں صحابہ کی زندگیوں کو فلم اسٹاروں کے بجائے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھا دیا جاتا, انہیں حرام خوروں کی شکوریوں کے بجائے انہیں صحابہ کی زندگی پڑھا دی جاتی. خدا کی قسم کہتا ہوں, ان کے سامنے کروڑوں روپے بھی لا کر رکھ دیے جاتے, دنیا کی دولتیں رکھ دی جاتی, ٹھوکر مار کر صحابہ کی طرح کہتے کہ چلو نکلو یہاں سے, اس دنیا کی قیمت ہمارے پاس ہمارے چپل کے برابر بھی نہیں, ہمیں معلوم نہیں. لیکن افسوس ہمارا عالم یہ ہے. دیکھیے قرآن کہتا ہے وہ نکلتے ہیں کیسا, وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا, اور کیا اللہ يَجِدُ مَا يُنْفِقُونَ, کس کے لیے رو رہے ہیں کہ اللہ میرے پاس بھی وہ مال نہیں ہے کہ جسے تیرے راستے میں خرچ کر سکتا. تڑپ دیکھیے, ہمارے پاس تو اتنی تڑپ نہیں, نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر نماز کی تمنا نہیں ہوئی, قرآن پڑھنے ہماری عادت ہے, ہمیں تو دنیا چاہیے, کپڑا انہیں ویسا پہنا, مجھے بھی کپڑا ایسا پہننا چاہیے, واچ ویسا پہنا, مجھے بھی واچ ایسی پہننی چاہیے, وہ اس طرح ایسا لگایا, مجھے بھی اس طرح ایسا لگانا چاہیے, وہ گھر ایسا بنایا, مجھے بھی گھر, وہ حرام کی حلال کی مجھے تعلق نہیں, میں گھر سے باہر نکلوں تو سب پوچھے تیرے جوتے کیا بات, تیری واچ کیا بات, تیری گاڑی کیا, اس پر ہم فخر کرنے والے ہیں. اسی لیے دنیا ہمیں اپنی جوتی میں رکھے. اللہ حفاظت فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کی زندگیاں پڑھنے کی توفیق عطا. اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ عرض کروں گا کہ کن کن صحابہ کو دنیا کی دولت کی آس دکھائی گئی اور انہوں نے کیا کیا ٹکرایا, انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور آل بیت سے اور صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں مسجد کے چندے کا اعلان ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کے لیے چندہ دیتے ہوئے جائیں. اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.